ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں، تم نہ تو کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو۔ اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند ہوگے۔ اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے۔ یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے اور کافروں کو ملیا میٹ کر ڈالے۔ بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں، اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں اسے دیکھ لیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایات بیچ میں عطا فرمائی تھیں، ان کے عطا کرنے کے بعد اب دوبارہ غزوہ احد کے واقعات پر تبصرہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اس میں مسلمانوں کی اس وقت کی کیفیت کا خاص طور پر لحاظ رکھا گیا ہے۔ ایک طرف تو مسلمانوں کو صدمہ تھا کہ اس غزوہ احد کے موقع پر وقتی طور پر ہی صحیح ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ان کے بہت سے حضرات شہید ہو چکے تھے، اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زخم آئے تھے۔ تو ان واقعات کا طبی صدمہ مسلمانوں کو تھا۔ اس صدمے کی تسلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کی ہمت بڑھانا بھی مقصود تھا، اور جن غلطیوں کی وجہ سے اس شکست کا سامنا کرنا پڑا ان غلطیوں پر تنبیہ بھی فرمانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آیات کے اس سلسلے میں تسلی کے پہلو کو مقدم رکھا، اور مسلمانوں کے دل چونکہ ٹوٹے ہوئے تھے اور ان کو صدمہ درپیش تھا، تو اس لیے پہلے تسلی کے کلمات ارشاد فرمائے گئے ہیں، ان کی ہمت بنائی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد ان غلطیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جن کی وجہ سے یہ صدمہ پیش آیا۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا، تم نہ تو کمزور پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ غمگین رہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی سربلند ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن رہو۔ اس قرآنی آواز نے صحابہ کرام کے دلوں پر ایک ٹھنڈک ڈالی اور ان کو ایک تازہ حوصلہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو ایک عمومی ضابطہ اور اصول بھی دے دیا کہ پیچھے جو واقعات پیش آئے ہوں اور اس میں کسی صدمے کا سامنا کرنا پڑا ہو تو اس پر رنجیدہ رہنے میں وقت صرف کرنے کے بجائے آئندہ کے لیے سبق حاصل کرنے اور قوت و شوکت کے اسباب جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی بتا دیا
کہ غلبہ اور بلندی حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز اصل ہے، یعنی ایمان اور اس کے تقاضے پورے کرنا۔ ایمان کے تقاضے میں وہ تیاریاں بھی داخل ہیں جو جنگ کے سلسلے میں کی جاتی ہیں، یعنی اپنی فوجی قوت کو مستحکم بنانا، سامان جنگ کی بہم رسانی اور ظاہری اسباب سے بقدر وسعت آراستہ ہونا، اور ساتھ ہی اس ایمان کے تقاضے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور فرما برداری ہو اور تقوی اختیار کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا کہ وہ محض غمگین رہنے کے بجائے آگے کی فکر کریں اور اتنے زیادہ رنجیدہ نہ ہوں کہ جس سے حوصلہ ٹوٹ جائے۔ اور پھر تسلی کے طور پر فرمایا کہ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے، فقد مس القوم، تو تمہارے سامنے کے جو لوگ ہیں یعنی مشرکین مکہ، ان کو بھی تو قد مس القوم قرح مثلہ، ان کو بھی تو اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے۔ یعنی اس سے غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ان کے 70 سردار قتل ہوئے تھے اور 70 قید ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر حضرات صحابہ کرام جو شہید ہوئے غزوہ احد کے موقع پر، ان کی تعداد بھی 70 تھی۔ تو فرمایا کہ جس جیسا زخم تمہیں اس وقت لگا ہے، کافروں کو بھی اس سے پہلے اسی جیسا زخم لگ چکا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ اس میں ایک عمومی ضابطہ یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اس دنیا میں یہی ہے کہ وہ سختی، نرمی، دکھ، سکھ، تکلیف اور راحت کے دنوں کو لوگوں میں عدل بدل کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے کسی باطل قوت کو عارضی طور پر فتح حاصل ہو جائے تو حق کے علمبرداروں کو اس سے بددل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اب ہمیشہ شکست ہی ہوا کرے گی، بلکہ اس شکست کے اسباب کا پتہ لگا کر ان کا تدارک کرنا چاہیے، اور پھر انجام کار انشاءاللہ حق والوں ہی کو فتح نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی یہ بتلایا کہ یہ جو واقعات پیش آئے ہیں اور اس میں مسلمانوں کو گزند پہنچی ہے، اس کے تکوینی طور پر کچھ مقاصد تھے۔ ایک تو مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے۔ یعنی شہادت کی تمنا تو تمام حضرات کیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ اس موقع پر ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری جانچ مقصود تھی کہ تم نے کس حد تک نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات پر عمل کیا، اور ساتھ ہی یہ مقصد بھی تھا کہ جن لوگوں کو شہادت کی تمنا تھی ان کی تمنا پوری ہو اور ان کو وہ شہادت کا مرتبہ حاصل ہو۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ جو مسلمانوں کو شکست ہوئی یا مسلمانوں کو گزند پہنچی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشرکین مکہ سے کوئی محبت تھی، ان ظالموں سے کوئی محبت تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو وقتی طور پر صحیح غالب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان والوں کو جانچنا بھی چاہتا ہے اور ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا بھی مقصود تھا۔ اور فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے۔ یمحص یہ تمحیص سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو میل کچیل سے صاف کرنا۔ تو مسلمانوں کو میل کچیل سے نکھارنا مقصود تھا، یعنی اس غزوہ احد کے واقعات کے نتیجے میں مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ ہم میں کیا غلطیاں تھیں، اور پھر آئندہ ان غلطیوں کے ازالے کی فکر پیدا کی گئی۔ تو اس واسطے
اس کے تکوینی مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ تھے کہ مسلمانوں کو بالآخر اس سے فائدہ پہنچے اور وہ میل کچیل سے پاک ہو جائیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ بالآخر کافروں کو ملیہ میٹ کر ڈالے۔ یعنی جب مسلمان اپنے میل کچیل سے اپنے آپ کو نکھار لیں گے اور پاک صاف ہو جائیں گے، ان غلطیوں کو دہرائیں گے نہیں جن کی وجہ سے یہ شکست ہوئی، تو بالآخر کافروں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ملیہ میٹ ہو کر رہ جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے شفقت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے؟ وَلَمَّا يَعْلِمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں، اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو جانچ کر نہیں دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی آزمائش کے بغیر آدمی اس تک پہنچ جائے۔ اس جنت تک پہنچنے کے لیے آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے بعض اوقات تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو اگر تمہیں ان واقعات میں صدمہ پہنچا ہے اور تکلیف ہوئی ہے تو وہ در حقیقت تمہیں جنت تک پہنچانے کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جانچنا بھی چاہتا ہے کہ تم کس قدر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کے بہت سے فضائل رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو معلوم ہوئے تھے، اور صحابہ کرام کو جب ان فضائل کا علم ہوا تو بہت سے حضرات کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا موقع ملے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، یعنی شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، اب تم نے وہ موت دیکھ لی، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کھلی آنکھوں، یعنی کھلی آنکھوں تم نے دیکھ لیا کہ موت آئی۔ بہت سے صحابہ کرام کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا اور موت کے مناظر آنکھوں کے سامنے آئے۔ تو اس واسطے اگر وہ حضرات شہید ہوئے ہیں اور تمہارے سامنے کافروں کو عارضی طور پر غلبہ ہوا ہے تو اس سے رنجیدہ اور دل گرفتہ ہونا اور ہمت ہارنا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو شہادت کا مرتبہ جن کو ملا وہ ان کی عین خواہش اور تمنا کے مطابق ملا، اور اس کے اوپر ان کو وہاں جا کر جو انعامات ملنے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ابدی ہیں، اور وہ قابل رشک ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا۔ اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے۔ اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔
ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے ایک واقعے پر، ایک اہم واقعے پر تبصرہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ غزوہ احد کے تعارف کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا اور مسلمان سراسیمہ ہوئے، اسی میں کسی نے یہ افواہ بھی پھیلا دی تھی کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ افواہ مسلمانوں کے لشکر میں پھیل گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان سراسیمہ ہو گئے تھے۔ بعض حضرات میدان جنگ چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے، اور بعض حضرات کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ جب وہ شمع ہی نہیں رہی جس کی روشنی میں ہم دین کا کام کر رہے تھے، تو اب ہمیں کسی اور قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ وہ ہمت ہار کر بیٹھ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ تنبیہ فرما دی کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آنے والا ہے۔ اگرچہ اس وقت وہ افواہ غلط تھی، لیکن کبھی نہ کبھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوں گے۔ آپ کے بعد بھی مسلمانوں کو دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ لہذا اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس عارضی شکست کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجروح ہونے اور وفات کی خبر مشہور ہونے میں یہ ایک قدرتی راز تھا کہ آپ کے بعد جو حالات صحابہ کرام پر پیش آنے تھے وہ آپ کی دنیاوی حیات ہی میں ظاہر کر دیے گئے، تاکہ ان میں جو لغزش ہو اس کی اصلاح خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہو جائے۔ چنانچہ آئندہ جب واقعہ وفات کا سچ مچ پیش آیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، تو یہ عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل بدحواس نہیں ہوئے، اور آپ کی وفات کے وقت بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے اگرچہ ہوش و حواس بجا نہیں تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیات تلاوت کیں، اور یہ آیات تلاوت کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے ہی تمہیں یہ بتا دیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی وقت دنیا سے جانے والے ہیں۔ اگر وہ چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دین سے پھر جاؤ یا دین کی خدمت اور دین کے کام کو چھوڑ بیٹھو۔ تو اس لیے فرمایا کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، افئن مات، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے، او قتل، یا انہیں قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی دین سے پھر جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ ومن ینقلب علی عاقبیہ، اور جو شخص کے الٹے پاؤں پھرے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا اور اچھا صلہ عطا فرمائے گا۔ پھر آگے یہ بھی فرما دیا کہ وما کان لنفس ان تموت، کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے موت آ جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، کتاب مؤجلہ، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے۔ لہذا رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خبر مشہور ہوئی تھی وہ خبر غلط تھی، اور آپ کی وفات کا ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر رکھا تھا، اس سے پہلے آپ کو وفات آنی نہیں تھی۔ تو اس واسطے آپ لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سے دل گرفتہ نہ ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر آگے جو شکست کا بنیادی سبب پیش آیا تھا، اور وہ یہ کہ تیر اندازوں کے جس دستے کو آپ نے پچھلے ایک ٹیلے پر مقرر فرمایا تھا، ان میں سے اکثر لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ کفار واپس جا چکے ہیں اور مال غنیمت لوگ جمع کر رہے ہیں، تو اس
مال غنیمت کے جمع کرنے میں حصہ دار بننے کے لیے انہوں نے ٹیلا چھوڑ دیا، حالانکہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ اس میں اشارہ فرما دیا کہ مال غنیمت جمع کرنے کی فکر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ کام کو چھوڑ بیٹھنے میں ان سے غلطی ہوئی۔ اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے مال غنیمت جمع کرنا بھی خالص دنیا طلبی نہیں تھا، بلکہ مال غنیمت جمع کر کے محفوظ کرنا اور پھر اس کو شریعت کے مطابق مصرف پہ صرف کرنا یہ بھی ایک جہاد کا حصہ ہے، اور اگر نیت درست ہو تو عبادت ہی ہے۔ اور ان حضرات صحابہ کا اس میں شریک ہونا صرف دنیاوی لالچ ہی کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ شرعی ضابطے سے اگر وہ اس مال کے جمع کرنے میں شریک نہ ہوتے تب بھی ان کو مال غنیمت میں وہ حصہ ملتا جو اب ملا۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان حضرات نے خالص دنیاوی طمع کی خاطر اپنے مقام کو چھوڑا تھا، لیکن بڑوں کی تھوڑی سی لغزش بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ ان کے معمولی جرم کو بھی بڑا سخت جرم قرار دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خطاب فرمایا ہے کہ مال غنیمت جمع کرنے میں کچھ نہ کچھ دنیاوی منفعت حاصل کرنے کا تعلق ضرور تھا، اور اس تعلق کا طبی اثر دلوں میں ہونا کچھ بعید بھی نہیں۔ صحابہ کرام کے معیار اخلاق کو بلند سے بلند کرنے کے لیے ان کے اس عمل کو بھی اللہ تعالی نے دنیا کا بدلہ چاہنے سے تعبیر فرمایا کہ طمع دنیا کا ادنا غبار بھی صحابہ کرام کے قلب پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا جو لوگ چاہتے ہیں ان کو ہم دنیا تو دے دیتے ہیں، لیکن آخرت کا ثواب اسی کو ملتا ہے جو آخرت کا ثواب حاصل کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا چاہے۔ چنانچہ جو شکر گزار لوگ ہیں ان کو ہم ان کا بدلہ جلد ہی عطا کر دیں گے۔